آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نمبر 1 چینل مالیگاؤں۔ میں ہوں ذاکر صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نمبر 1 چینل۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں شہر کی کچھ خاص خبروں پہ۔ شہر کی ہر چھوٹی بڑی خبر پر نیوز نمبر 1 کی نظر۔ شانتتا کمیٹی میں اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سینئر ایس پی صاحب، کمشنر صاحب، ایڈیشنل کلیکٹر میڈم صاحب، ایڈیشنل ایس پی صاحب، تمام ہی ڈی ایس پی اور پی آئی صاحبان، شانتتا کمیٹی کے تمام ہی ممبران۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ سبھی کے دیپ سندر ہیں، سبھی کے دیپ سندر ہیں، ہمارے کیا تمہارے کیا، اجالا ہر طرف ہو، اس کنارے کیا اس کنارے کیا۔ تہوار آتا ہے، یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ جب ہمارا تہوار ہوتا تھا تو ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی خوشی ہوتی تھی، ان کا تہوار ہوتا تھا تو ہمیں بھی خوشی ہوتی تھی، اور دونوں سماج کے لوگ ایک دوسرے کو اپنی خوشیوں میں شامل کیا کرتے، دعوتیں ہوتی تھی، اپنے تعلق کے لوگوں کو گھروں پر بلایا جاتا تھا، کھانا کھلایا جاتا تھا، مبارکبادی دی جاتی تھی۔ لیکن جیسے پرمود شکلا صاحب نے کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور اب حالات بدل گئے۔ اب عجیب صورتحال ہے کہ تہوار آتا ہے تو ٹینشن ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو حالات کا اندازہ ہے یا جن کو لائن آرڈر سنبھالنے کی ذمہ داری ہے، یا جو لوگ انتظامات سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کارپوریشن کے لوگ، تہوار آنے کے بعد انہیں ٹینشن ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا اور کیسے یہ سب کچھ کیا جا سکے گا۔ آج حالات بدل گئے۔ پہلے ملی جلی آبادی تھی جیسے پرمود شکلا صاحب نے کہا، اب ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ لوگ مسلم ایریے میں اگر ہمارے ہندو بھائی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اب ان کا گھر یہاں سے بیچ کر کے وہ اپنے علاقے میں شفٹ ہو جائے۔ گاؤں دیہات میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا ہندو ایریے میں جو مسلم گھرانے ہیں وہ مسلم علاقے میں آنا چاہتے ہیں، یعنی ہر ایک کو اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت و آبرو کی، اپنے گھر بار کی فکر ہو گئی۔ تہوار آنے کے بعد یہ ٹینشن ہو جاتا ہے۔ میں آج ایکادشی کا جو پروگرام تہوار ہے یا بقرعید کا جو تہوار ہے، اس موقع پر کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک شجر یعنی ایک پیڑ، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا سایہ، جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے، یعنی ہماری خوشی، ہمارا تہوار آپ کے لیے بھی خوشی کا باعث ہو اور آپ کا تہوار ہمارے لیے بھی خوشی کا باعث ہو۔ ایسا ماحول بنانے کی ہم سب کی ذمہ داری، شانتتا کمیٹی کے جتنے ذمہ داران آج یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اس ذمہ داری کو پورا کرے، اور وقتی طور پر نہیں، ٹیمپریری سال بھر اگر ہم اس پروگرام کو ایک دوسرے سماج میں لوگوں سے مل کر کے اگر اس کو چلائیں تو تہوار آئے تو وہی خوشی کا ماحول رہے گا۔ تہوار خوشی کے لیے آتا ہے، ٹینشن کے لیے نہیں آتا۔ بقرعید ہو یا ایکادشی کا جو تہوار ہے، اس کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس بیک گراؤنڈ کو لے کر ہی لوگ تہوار مناتے ہیں۔ ابھی جیسے رام داس گوڑسے صاحب نے کہا کہ ہم کو بقرعید سے کوئی اعتراض نہیں، ہم کو قربانی سے کوئی اعتراض نہیں، ہم کو بھی آپ کے تہوار سے کوئی تکلیف نہیں۔ ابھی 2-3 دن سے سنگمیشور میں جو مسلم بھائی لوگ رہتے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کئی میٹنگیں کی، ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی، چھاونی پولیس اسٹیشن کے لوگ بھی آئے صاحب مسلسل ان سے کانٹیکٹ میں ہے۔ ہم نے ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ پہلے دن قربانی نہیں کریں۔ ابھی جیسے پرمود شکلا نے یہ بات کہی تھی
انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے، اور اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہم پہلے جو قربانی نہیں کریں گے، دوسرے تیسرے دن جو ہم قربانی کریں گے تو اس بات کا پورا خیال رکھیں گے کہ ہمارے ہندو سماج کے جو مندر ہیں اور اسی طرح ان کے گھرانے ہیں، ہمارے آنے جانے کی وجہ سے ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایسا چنیں گے جس راستے سے وہ آئیں یا جائیں تو آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، یہ انہوں نے طے کیا ہے۔ مجھے انہوں نے ذمہ داری دی کہ آپ امن کمیٹی کے اندر ہماری طرف سے یہ بات ان کے لوگوں کے درمیان رکھ دینا۔ آج ان کا وہ پیغام ہے، وہ پیغام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا شہر کا امن و امان، لا اینڈ آرڈر بگڑے۔ یہ شہر ہمارا ہے، اگر یہاں شانتی رہے گی تو ہمارے لیے شانتی ہے، اور اگر یہاں لا اینڈ آرڈر بگڑے گا، امن و امان خراب ہوگا، شانتی ختم ہوگی تو ظاہر بات ہے اس کا نقصان ہم ہی کو۔ آج دونوں سماج کے لوگ سنجیدہ ہیں اور مالیگاؤں میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ حالات بگڑے، لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر موقع پر، ہر تہوار کے موقع پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، شانتی بگڑے، امن و امان خراب ہو، لا اینڈ آرڈر بگڑے، اس کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ اور میں کسی سماج کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، بلکہ جو سماج کنڈکٹ لوگ ہیں ان کی لسٹ آپ کے پاس ہے، آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، آپ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں کہ شہر کا لا اینڈ آرڈر کسی صورت میں بھی بگڑنا نہیں چاہیے۔ آج اتفاق کی بات یہ ہے کہ دونوں تہوار ایک دن ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس دن ہمیں بھی اپنا تہوار منانا ہے اور ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی اپنا تہوار منانا ہے، تو ظاہر بات ہے نہ ہم ان کو روک سکتے ہیں نہ وہ ہم کو روک سکتے ہیں، اور دونوں سماج میں سے کسی کی یہ بھاونا نہیں ہے کہ ان کو قربانی کرنے سے روکا جائے، یا ہم یہ چاہیں کہ ایکادشی کا جو تہوار ہوتا ہے جو پنڈرپور سے ریلیٹڈ ہے، اور 90% لوگ جو ہے اپاس رکھتے ہیں، 1.5 دن کا اپاس ہوتا ہے، اور اس میں پھر آپ مٹن کہو یا چکن کہو، یہ دور کی بات ہے، اپاس ہی رکھتے ہیں، تو ہم بھی ان کی پاسداری کریں، ہم بھی ان کا پورا خیال رکھیں گے۔ کمشنر صاحب نے اپنی پوری تیاری بتائی ہے، میں چاہوں گا کہ جو تیاری ان کی کاغذ پر ہے وہ تیاری زمین پر دکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ تیاری صرف وہ کاغذ پر رہے اور زمین پر نہ ہو تو سبھی کو تکلیف ہو۔ میں نے آج کارپوریشن میں میٹنگ لی تمام ڈپارٹمنٹ کے جو بھی ہیڈ تھے سب کے ساتھ کہ آپ کی کیا تیاری ہے، آپ مجھے بتاؤ۔ انہوں نے اپنی پوری تیاری بتائی کہ صاف صفائی کا کیا نظام ہوگا، ٹیمپریری کتنے سلاٹر ہاؤس بنائے جائیں گے، پانی کے کیا انتظامات ہوں گے، لائٹ کے کیا انتظامات ہوں گے، عیدگاہ پر نمازوں کے تعلق سے ان کی کیا تیاری ہے۔ اپنے بس بھر ہم نے تو پوری کوشش کی ہے، ان کی بھی پوری تیاری ہے، لیکن میں چاہوں گا کمشنر صاحب سے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ہر آفیسر سے آپ کام لیں۔ اگر آپ نے ان کو ذمہ داری دی ہے تو ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ہے کہ اگر کوئی انتظام ہے تو اس انتظام کو کس طرح اخیر تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس کو دیکھنا اور اس کو نبھانا ہماری بھی ذمہ داری۔ جیسے ہمیں قربانی کرنا ہے، جو اس کا ویسٹ نکلے گا کارپوریشن کے لوگ اٹھائیں گے، اس کی ڈمپنگ ہوگی۔ ابھی رام داس بورسے صاحب نے کہا کہ پانی میں جو خون جاتا ہے وہ خون ندی میں جاتا ہے اور وہی پھر گرنا ڈیم میں جاتا ہے، اور وہی پانی واپس ہمارے یہاں مالیگاؤں فلٹر ہو کر کے آتا ہے، وہی پانی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں سوچئے، پورے شہر کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں سوچئے۔ اس لیے میں آج امن کمیٹی کے تمام ممبران کے توسط سے، میڈیا کے لوگ ہیں ان کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے یہ چاہوں گا کہ آپ اگر قربانی کر رہے ہیں تو اس کا خون آپ کسی برتن میں جمع کریں، اور پھر جس طرح جانور سے نکلا ہوا ویسٹ دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ وہ خون نالی میں نہ بہاتے ہوئے آپ برتن میں لے لیں اور کسی جگہ گڑھا کھود کر کے وہ خون وہاں دفن کر دیں، تاکہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہو۔ ظاہر بات ہے اس کا ایفیکٹ
हम पर ही पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि कारपोरेशन की तरफ से जो पानी दिया जाता है वो सिर्फ हिंदू भाई ही पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं। वो पानी हम भी पीते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें, अपनी जात से, अपने काम से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हम लोग ये काम अच्छी तरह कर सकते अगर करना चाहें तो। और ये कोई बहुत बड़ा या बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। बस ये कि ये हमारा पैगाम, हमारा मैसेज हर उस शख्स तक पहुंचना चाहिए जो कुर्बानी कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करते और रात दिन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। कुछ लोग ऑफिसरों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कई रात से हम लोग मुसलसल जाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बल्कि ड्यूटी से ज्यादा वक्त दे करके इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि शहर के अंदर कानून की पासदारी हो और कुर्बानी करने वाले कानून के दायरे में रह करके कुर्बानी करें। कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। गौ वंश की जो पाबंदी है या कानून है उसका पालन करना हम सब की जिम्मेदारी। हमारे स्टेट के अंदर सरकार ने ये निजाम बना दिया है, ये कानून बना दिया है, हमें उसका पालन करना चाहिए। और हमारी कुर्बानी गाय ज़िबा किए बगैर भी हो जाती है ना, बछड़ा काटे बगैर भी हमारी कुर्बानी हो जाती है। हम बकरी बकरा काट सकते हैं, हम भैंस भैंसा काट सकते, कुर्बानी हो जाती है। और हमको कुर्बानी ही करना है। किसी को तकलीफ देना, किसी को मुसीबत में डालना हमारा टारगेट नहीं है। हमारा ये त्योहार ऐसा है कि इसमें जैसे आपके एकादशी में त्योहार भी है, पूजा भी है, हमारे इस त्योहार में भी हमारे लिए खुशी भी है और पूजा भी है। और जाहिर बात है पूजा जो की जाती है वो ऊपर वाले को राजी करने के लिए की जाती है, किसी को अजियत तकलीफ देने के लिए नहीं की जाती। ये नीयत आपकी भी है, ये नीयत हमारी भी है। लेकिन जाहिर बात है अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जितनी जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं, अगर हम कानून का पालन करेंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो शहर में कम से कम सूरत हाल ऐसी होगी जिसको कोई टारगेट करके शांति भंग करने की कोशिश करे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और कितना काम कर रहा है हम लोग देख रहे हैं। हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, हमारे डीवाईएसपी साहबान शायद यादव साहब में है। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन दे रहा हूँ साहब, अभी आपका रिटायर होने का टाइम आ रहा है। आप तजर्बेकार ऑफिसर थे और आपके तजुर्बे से जो है मालेगांव के लोगों को काफ़ी समझने का, सीखने का मौका मिला। अब आपका रिटायरमेंट है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपका फ्यूचर, आपका मुस्तकबिल खुशियों भरा रहे, ऐसी हमारी जो है ख्वाहिश है, चाहत है। तो कारपोरेशन की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम है वो करेंगे। हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहिए। कहते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कोई भी ताली नहीं बजा सकता। खुशी का मौका है, इसलिए समाज में रहने वाले हम सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आज इस मौके पर पुलिस डिपार्टमेंट को मैं मुबारकबाद दूंगा कि अपनी ड्यूटी से बढ़ करके आप लोग वक्त दे रहे हैं, शहर का अमन व अमान बाकी रहे इसके लिए जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। और फिर मैं ये कहूँगा कमिश्नर साहब से कि जो प्रोग्राम आपने कागज़ पर बताया है उसे मालेगांव की आवाम ये चाहती है कि ज़मीन पर वो काम दिखना चाहिए। किसी शायर ने कहा है कि अमन हर शख्स की ज़रूरत है, अमन हर शख्स की ज़रूरत है, इसलिए हमें अमन से मोहब्बत है। फिजा ये अमन व अमान की सदा रखें कायम, सुनो ये फर्ज तुम्हारा भी है, हमारा भी है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम